محبت کی مثال اللہ نے ماں باپ سے دی ہے، پھر میری مثال کیا؟ محبت ہے واحد، ٹھیک ہے، جس کی مثال اللہ نے ماں باپ سے دی، اپنی محبت کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ کو کیسا لگتا ہوگا جب بندہ اللہ کے سامنے نہیں آتا، یعنی نماز نہیں پڑھتا؟ تو تازہ کر لو کہ کمرے میں تیری ماں اور تیرا باپ تیرا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کام چھوڑ کے میرا درشن کرنے آئے گا، تو آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ بھی تیرا انتظار کر رہا ہوتا ہے نماز کے عالم میں کہ یہ سارے کام چھوڑ کے اب میری عبادت کرنے آئے گا، یہ میرا گمان بنائے گا میرا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس عالم میں جب تو نماز کا قائل ہوگا، اس عالم کا کہ اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انتظار کرتا رہتا ہے بندہ میرے سامنے آئے، جب نہیں آتا کہتا ہے اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا، ٹھیک ہے۔ پھر بھی وہ انتظار کرتا کہ آج نہیں کل آ جائے گا، کہاں تک بات، ٹھیک ہے۔ محبت میں بیان دو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر فرض نفل سنت کر کے سمجھو تو ثواب سے محروم ہوا، کیا ہوا؟ نماز سے محروم ہوا۔ زندگی میں کبھی بھی پڑھ لے گا اللہ اسے پھر سے ثواب دے دے گا۔ اگر محبت میں تم بیان کرو گے تو وہ زندگی میں کیا وہ کہے گا میں اللہ کی محبت کو ہی نہیں پا سکا، عبادت میں جتنی مرضی کرتا، اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے عبادت کو دیکھا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں نے اللہ کی محبت کو دیکھا ہی نہیں کہ اللہ مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے، کہتا ہے مجھے چہرہ دکھا دے، آ کے مجھ سے چہرہ دکھا دے، اس عالم میں آ کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو نے کبھی میری طرف دیکھا ہی نہیں کہ میں کہاں کہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو مجھے دیکھ، کہاں نماز کی حالت، عام حالت میں نہیں کہہ رہا، قریب ہو کے کیا، ٹھیک ہے۔ تو کبھی اللہ کے قریب نہیں ہوا، قریب اللہ کے کون ہے؟ کہا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس یقین سے کہ اللہ میرے قریب ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کتنی تجھ سے محبت ہے۔ سارے کام کے کاج اس وقت اللہ کہتا ہے تیرے جتنے بھی کام کاج ہیں، جتنی بھی تیری پریشانیاں مصیبتیں ہیں، جتنی بھی تیری ضرورتیں اور جتنی بھی تیرے دنیا کے مسئلے ہیں، وہ سارے تو مجھے آ کے دے دے، میں حل کر دوں گا، میں حل کر دوں گا، میں تجھے اپنی بارگاہ سے سکون دوں گا، اطمینان دوں گا، ایمان دوں گا، طاقت دوں گا، تحمل دوں گا، صبر دوں گا، استقامت دوں گا، حوصلہ دوں گا، انعام والے لوگوں جیسی تیری رہنمائی کروں گا، اور تجھے انعام والے لوگوں جیسا ایمان اور سلامتی اور عبادت دی ہے میں نے تاکہ تو بھی ان جیسا ہو جائے، اور میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے وہی طلب کرے جو میرے بندے مجھ سے طلب کرتے، یعنی انبیاء رسول کہ وہ طریقے تجھے میں عطا کرتا ہوں جن طریقوں سے انبیاء رسول مجھ سے مدد مانگتے تھے، میرا شکر کرتے تھے، میرے آگے گرتے تھے اور میری مدد کے قائل رہتے تھے، تجھے میں سارے وہی طریقے دے تاکہ تیرے میں پتہ تجھے چل جائے کہ نماز تجھے کس مقام کیا شرف بخشتی ہے، نماز تمہیں کن میں شامل کرتی ہے۔ یہ کون لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ نے تجھے ان کی عبادت جیسی عبادت دے دی، کیوں دے دی؟ اللہ چاہتا ہے تو بھی مجھے انہی کی طرح نظر آئے، یہ اللہ کی محبت ہے، اتنی محبت کہ وہ چاہتا ہے میں انبیاء کی طرح بن کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں،
انعام والوں کی طرح بن کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں، تاکہ میں عام انسان ہوں، مگر عام انسان کی اللہ کو جو چاہت ہے اللہ کی عام انسان سے وہ کون سی چاہت ہے؟ کہا خاص میں شامل ہو جاؤ۔ ایمان انعام والوں میں شامل ہونے کی کوشش۔ میں تجھے نماز اس لیے پڑھا رہا ہوں، ان کو تو میں نے وہی دے کے نماز اور عبادت پڑھا، ٹھیک ہے؟ تیرے پاس کوئی وحی ہو نہیں ہے، تو دوسروں کو دیکھ کے نماز و عبادت کرے، ٹھیک ہے؟ تیرا شرف ایمان کا کیا ہے کہ اگر میں نے تجھے نہیں بھی سکھایا پھر بھی میرا تو ہو جاتا ہے۔ ان کو تو میں نے سکھایا تو میرا ہوئے، ان کو تو میں نے دکھایا تو میرا ہوئے، تجھے میں نے نہ سکھایا نہ دکھایا پھر بھی میں نے تجھے اپنا بنا لیا کہ نماز عبادت کی توفیق دے دی، تو تو میرا ان سے زیادہ شکر ادا کر، کیونکہ ان کا شکر ادا کرنا تو میرے سکھانے سے تھا، میرے دکھانے کے تھا۔ ان کو تو میں نے وہ سب کچھ دیا تھا، تجھے تو میں نے کچھ نہیں دیا ان میں سے، پھر بھی میں تجھے انہیں جیسی صف میں شامل کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کا تم پہ کتنا بڑا احسان ہے جو تم اللہ کی نماز پڑھتے ہو، یعنی کہ اللہ کی عبادت جو تم کرتے ہو، یہ وہ احسان ہے جو اللہ نے اپنے رسول اور نبیوں پہ کیے تھے، عام لوگوں پہ بھی وہی احسان کر دیے کہ تم بھی ان احسان والوں میں شامل ہو جاتے۔ کن احسان والوں؟ کہاں انبیاء اور رسولوں پہ جو میں نے احسان کیے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ تم پہ احسان تو نہیں ہے، مگر ان احسانوں میں شامل ہو جانا، شامل ہو جانا۔ تیرے پہ میں نے مور نبوت، مور ولایت، ٹھیک ہے، مور رسالت تو نہیں لگائی، مگر ان مور والوں کے ساتھ ہو جانا، قریب ہو جانا، تو قرب معرفت رسول ہو جانا۔ تجھے میں نے اتنی بڑی سعادت عطا کر دی کہ جو چیز تجھ پہ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس چیز کے تو قابل بھی نہیں ہے، میں نے اس کی بھی تجھے دعوت دے دی کہ تو ان کے ساتھ ہو جا جن جیسا تو ہو نہیں سکتا، مگر ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ ان جیسا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ نے عبادت اس لیے ہم سے لازم کی، کیا کی؟ اس لیے لازم کی کہ تم میری عبادت والوں کے ساتھ۔ کون تھے اللہ کی عبادت والے؟ کہاں انبیاء اور رسول۔ تمہیں انہیں جیسا بنا دیا اللہ نے، جبکہ تم ان جیسے نہیں، پھر بھی اللہ تمہیں انہیں جیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا وہی نور میں تیرے چہرے اور قلب میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میں نے انبیاء اور رسولوں کو نور دیا، ٹھیک ہے؟ وہی عبادت میں تجھ میں دیکھنا چاہتا ہوں جو انبیاء اور رسولوں کو دی، وہی نیکی میں تجھ میں دیکھنا چاہتا ہوں جو انبیاء اور رسولوں کو دی، وہی خوبیاں میں تجھ میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو خوبیاں دی۔ اے بندے مومن، تو بھی ان خوبیوں کو حاصل کر لے، تم بھی ان عبادتوں کو حاصل کر لے، تو بھی اس مدد کو حاصل کر لے، تو بھی اس توکل کو حاصل کر لے، تو بھی ان پاکیوں کو حاصل کر لے، تو بھی ان پرہیزگاریوں کو حاصل کر لے، تو بھی ان صدقے خیرات کو اور کیا ہے صدقے جاریہ کو حاصل کر لے۔ کون سے حاصل کر رہے ہیں ہم؟ کہا جو انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے دیے تھے۔ جب انبیاء اور رسولوں جیسی تمہیں نعمتیں مل جائیں، تمہیں عبادتیں مل جائیں، تجھے محبت مل جائے، تجھے سلامتی مل جائے، تجھے انبیاء جیسی عزت مل جائے، تجھے حرمت مل جائے، تمہیں پاسداری مل جائے، تجھے محبت مل جائے، اور ویسی ہی تجھے عبادت مل جائے، تاکہ تم میں اور ان میں فرق ہے، وہ انبیاء رسول ہیں، تم عام انسان مومن ہو۔ مگر اللہ کہتا ہے وہاں جب تم جاؤ گے تو انہیں جیسی عبادت کرو گے تو انہیں جیسے ہو جاؤ گے، ان کے ساتھ تم شامل۔ یہ عام انسان مومن کو
جو اللہ شرف دے رہا ہے یہ کوئی رسالت دے کے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، یہ کوئی نبوت دے کے نہیں دے رہا، یہ کس کو محبت سے دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ محبت دے رہا ہے کہ اگر میرے محبت تمہارے دلوں میں ہوگی، میری محبت یعنی کہ اللہ کی محبت اگر تیرے دل میں ہوگی، میں تمہیں ان انبیاء کی صف میں کھڑا کر دوں گا اور ان کے ساتھ کھڑا کر دوں گا، ورنہ تم خود سے اس قابل نہیں ہو کہ میرے نبی کے قریب ہو سکو۔ میری محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اور میرے رسول کے قریب ہو جاؤ، یہ چاہت اللہ کی ہے۔ جو اللہ کی چاہت کوئی نہ جان سکے وہ اللہ کا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پھر نماز کون پڑھے گا، عبادت کون کرے گا؟ جو اللہ کی چاہت کو جانتا ہوگا کہ اللہ تو نے تو ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا، مگر تو نے محبت میں ہمیں یہ مقام دے دیا کہ ہمیں انبیاء کے ساتھ کھڑنا کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں یہ چاہتا ہے کہ نبی کے دو انگلیوں کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاؤ، جس طرح دو انگلیاں ان کے ہاتھ سے جڑی ہوئی ہیں، اسی طرح تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے تاکہ کوئی تجھے یہ نہ کہے کہ تو ان کا نہیں ہے، وہ تیرے نہیں ہے۔ میں نبی سے وہ محبت کرتا ہوں، یہ اقرار حق ہے کہ اللہ کی محبت تمہیں نبی کے ساتھ اس طرح چاہتی ہے دیکھنا جس طرح دو انگلیاں ہیں۔ یہ مقام تجھے کس نے دے دیا؟ اللہ نے۔ اس مقام کے بارے میں تجھے کس نے کہا؟ اللہ نے، کہ اس طرح تو بننا جس طرح نبی کے ہاتھ کی دو انگلیاں ہیں۔ تو پھر کیا کہے گا؟ پھر کبھی نہیں کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری باتیں نہیں سنتے، اور تیرا جب وہ ہاتھ ہے تو اس کا ہاتھ ہے، اتنا قریب ہے تو اپنے نبی سے، اپنے خدا سے جب اتنا قریب ہے تو یہ قرب تجھے دیا کس نے؟ یہ قرب کے بارے میں تجھے بتایا کس نے؟ یہ قرب کی طرف تجھے بلایا کس نے؟ یہ قرب تجھے سمجھایا کس نے؟ یہ قرب کے راستے پہ تجھے چلایا کس نے؟ اور یہ قرب کی منزلیں اور مقام کو تیرے سامنے لایا کس نے؟ تو بھی دیکھ لے گا یہ اللہ رسول نہیں لایا تھا، یہ اللہ رسول نہیں بتایا تھا، یہ اللہ رسول نہیں دکھایا تھا، یہ اللہ رسول ہی ہے کہ ہمیں اتنا چاہتا ہے، اتنی ہم سے محبت کرتا ہے کہ ہم اس کی محبت کو جان ہی نہیں سکے زندگی میں۔ ہم اپنی محبت کے پیچھے بھاگتے اور وہ محبت ہمیں رلاتی رہی، اور نبی ہماری محبت میں روتے رہے، وہ محبت کو بھی جان جا۔ تو اپنی چاہتے، اپنی ضرورت زندگی، اپنی بیماری، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ کے لیے تو جب دیکھتا ہے تو روتا ہے، دکھی ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے روتے تھے، تیرے لیے دکھی ہوتے تھے۔ وہ مقام عظمت رسالت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یاد کر، اس لیے تو نماز پڑھ، ٹھیک ہے؟ پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ اللہ رسول ہمیں کتنا چاہتا ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ چاہتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اپنے جسم کے ساتھ۔ اور ہم کہیں کہ سرکار کا جسم ہی نہیں ہے، ارے تم چھوڑ دو ظاہری آنکھوں کی بنائی کو مت جاننا، تو نبی کے فرمانوں سے ماننا، نبی کو، اللہ رسول کے فرمانوں سے اپنے نبی کو مانو کہ وہ کتنے قریب ہیں۔ اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی نگاہ کی وجہ سے نہیں مانو، نبی سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں کہ کتنا میں قریب ہوں، ٹھیک ہے؟ کہا اس طرح جس طرح میں اپنے نفس کے قریب ہوں اسی طرح میں ان کے بھی قریب ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ہر نفس سے واقف ہوں، ایسے ہی واقف ہوں جیسے میں اپنے نفس سے واقف ہوں۔ کہا وہ تو ہم سے واقف ہے، مگر عقلی طور پہ ہم کیا کہیں؟ یار ہم تو ملے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ ارے ہمیں عقل کی اور نگاہ کی کوئی ضمانت نہیں چاہیے، ہمیں اپنے خدا اور اپنے رسول کے فرمان کی ضمانت پہ ہمارا ایک، ٹھیک ہے؟
کہ انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، ہم دیکھیں تو پھر مانے، ہم محمد و خدا کے دیکھنے پہ کیوں نہیں مانتے کہ انہوں نے ہمیں دیکھا اور ہم نے انہیں دیکھا ہوا؟ ہاں دنیا میں اگر ہم غافل ہو گئے تو ہماری سرکشی ہے، وہ ہماری سرکشی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم بیدار ہو کے دیکھا ہی نہیں۔ جب بیدار ہو جائیں گے نور رسالت توحید حق ایمان سلامتی کے ساتھ، جب بیدار ہو جائیں گے تو اللہ بھی کہتا تم انہیں دیکھو گے، کیسے دیکھو گے؟ کہا ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ارے دل کی آنکھیں بھی تو اللہ دیتا ہے، یہ آنکھیں تو اللہ نے جانور کو بھی دی، انسان کو بھی دی، کافر کو بھی دی، منافق کو بھی دی، مگر جو آنکھیں اللہ کہتا ہے صرف میں ایمان والوں کو دیتا ہوں، نور کے ساتھ، ایمان نور کے ساتھ۔ دل کی آنکھیں، ان آنکھوں سے جب دیکھو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے ہی نظر آئیں گے جیسے اپنا جسم نظر آتا ہے۔ پہلے وہ آنکھیں تو معلوم کرو، اللہ وہ آنکھیں کیسے دیتا ہے، اللہ ان آنکھوں کو نور کیسے دیتا ہے، اللہ ان آنکھوں کو تصور کیسے دیتا ہے، بن دیکھے وہ نبی کو کیسے دیکھ لیتی ہیں، کیسے دیکھ لیتی ہیں۔ اللہ سے وہ آنکھیں بھی کبھی مانگا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دیتا، اگر یہ کہا تھا میں نہیں دیتا تو ہم کہتے مانگا ہی نہ کرو۔ اللہ نے کہا میں دل کی آنکھیں بھی دیتا ہوں، دل کی سماعت بھی دیتا ہوں، دل کی زبان بھی دیتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ کس لیے دیتا ہوں؟ تاکہ تم میرے نبی سے واقف ہو جاؤ، میرے نبی سے، ٹھیک ہے، قربت والے ہو جاؤ، میرے نبی کو دیکھنے والے ہو جاؤ، میرے نبی سے ملاقات کا شرف پانے والے ہو جاؤ، میرے نبی کو چھونے والے ہو جاؤ، اور میرے نبی کی سلام کو سلامتی ماننے والے ہو جاؤ۔ وہ تو چاہتا ہی تمہیں ایسا ہے کہ تمہیں کیسا چاہتا ہے کہ تم نبی کے چاہنے والے اور نبی کی دیدار والے ہو جاؤ۔ اب پوچھو جن کو اللہ نے دیدار دیا، کیا ان کو اللہ نے دیدار نہیں دیا؟ وہ کیوں اللہ سے دیدار مانگتے تھے؟ ان کا ایمان کامل یقین حق تھا کہ اللہ کا نبی جس کو نظر آتا ہے حقیقت وہ نبی ہی ہے، اس لیے دیدار مانگنے لگ گئے۔ تو انہوں نے عبادت کی کس کے لیے تھی؟ وہ کہتے تھے اللہ ہمیں یہ ثواب، یہ سنتوں کا، یہ فرضوں کا، یہ نفلوں کا، یہ حج عمرے کا، یہ کسی کا ہمیں ثواب نہیں چاہیے، ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دے، ہمیں دولت نہیں چاہیے۔ وہ پھر ہر عبادت میں نبی کو مانگتے تھے، نبی کا قرب مانگتے تھے، نبی کا دیدار مانگتے تھے۔ وہ ثواب و بخشش نہیں مانگتے تھے، وہ ساتھ مانگتے تھے۔ بخشش تو اللہ نے اسے بھی دے دینی ہے جس کے نام ایمان میں رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی، بخشا تو وہ بھی جائے گا، مگر اللہ کا نبی دنیا میں انسان کو جو دیدار دیتا ہے وہ کس بھی دولت دیتا ہے وہ بھی جاننا، محبت کی بدولت دیتا ہے، محبت۔ ایک ہے ایمان، جنت وہ نیکی کی بدولت ہوتی ہے، ایک ہے دیدار وہ تڑپ اور محبت کی اور لگن کی بدولت ہوتی ہے۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، بچہ بھی کر لے گا، نماز پڑھنا آسان ہے، بچہ بھی پڑھ لے گا، سارے کام آسان ہے، مگر کسی کے لیے راتوں کو دل کو تڑپانا، آنسو گرانا اور طلب میں بے چین ہو جانا، یہ ہر کسی کے دل کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ثابت ہوا یہ وہی کرے گا جس کا دل بڑا ہوگا، باقی سارے کام چھوٹے دل والے بھی کر سکتے، یہ وہی کرے گا جس کے دل میں محبت پیوست ہو جائے گا، سینہ نور ہو جائے گا، تو نور ہی نور کا دیدار کا متلاشی ہوتا ہے، وہ جسم کا متلاشی نہیں ہوتا، جسم نظر آئے نہ آئے، وہ کہا نور سے میں نور والے کو دیکھوں، ٹھیک ہے۔ تو ثابت ہوا دیکھنے کی طلب زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پھر
بزرگان دین کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. کس صورت میں زندہ ہے؟ کہا ایک تھا مٹی نور کے تحفظ میں زندہ تھی، آج نور مٹی کے تحفظ میں زندہ ہے. معلوم ہوا کہ پردہ کل اور تھا، آج پردہ اور ہے. ٹھیک ہے کہ جب دنیا میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے نور کے اوپر مٹی کا پردہ رکھا ہوا تھا، اور جب دنیا سے چلا گیا تو اللہ نے مٹی کے اوپر نور کا پردہ کر دیا. کیسی زندگی اللہ نے دی اپنے نبی کو کہ مٹی کی حالت میں اب زندہ نہیں ہے. پہلے تو مٹی اور نور دونوں حالت میں زندہ تھے، مگر نور پردے میں تھا، مٹی سامنے تھی. اب کیا ہے؟ نور سامنے ہے، مٹی پردے میں ہے. اللہ نے اب کہا نور کو کیا مقام دے دیا؟ اے مٹی تو اب میرے نور کی حفاظت کرنی ہے. کب؟ جب زندہ تو ہے. کیا ہے؟ میں نے تیرے اندر نور رکھا ہوا، اس نور کا تحفظ کرنا، ورنہ اسے ضائع نہ ہونے دینا. کیا نہ دینا؟ یہ مٹی کو کہا. ٹھیک ہے، تو حکم ہو گیا شرع میں، معلوم ہو گیا کہ ہمیں ہر نیکی نور والے کی حفاظت کرنی ہے. اب مٹی کو کیا کہہ رہا ہے؟ اب نور کی جس طرح تو نے اس وقت حفاظت کی، اب یہ نور و نور ہو گیا ہے، اب یہ تیری حفاظت کرے گا. کہ اب مٹی کو کوئی چھو نہیں سکتا. اس وقت مٹی نور کو نہیں چھونے دے رہی تھی، مجھے مار دے مگر میرا نور نہیں تو لے سکتا. اب مٹی کیا کہتی ہے؟ مٹی مر گئی ہے کیا؟ نور کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے مرنے نہیں دوں گا، میں اب تیری دنیا میں تو نے میری حفاظت کی تھی، ایمان لا کر اب میں تیری حفاظت کرتا ہوں، نور بن کر. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مرنے کے بعد میں قبروں میں نور کر دیتا ہوں اور اس جسم پہ نور ظاہر کر دیتا ہوں. جس جسم پہ تو نے مٹی کبھی دیکھی تھی، اب اس جسم پہ نور دیکھ. جس کو کبھی تو بال کہتا تھا، اب ان بالوں کو دیکھ اللہ نور کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب مرنے کے بعد اللہ نے یہ مقام دے دیا. اس مقام والے کی بھی موت کیسے موت ہوگی؟ اللہ نے کہا زندگی بدلی ہے، زندگی بدلی. پہلے وہ زندہ تھے اور صورت میں، اب وہ زندہ ہیں اور صورت. پہلے عالم دنیا میں تھے، اب عالم برزخ میں. اے عالم ہی بدلا نا، موت تھوڑی کہا کہ اس عالم میں موت آئے گی. اس عالم میں کہا وہ چلا گیا، اس عالم میں کہا وہ زندہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کون سی زندگی والا؟ اب سراپا نور نظر آنے والا. پہلے وہ سراپا مٹی نظر آتا تھا، نور پردے میں تھا. اب سراپا نور نظر آ رہا ہے، مٹی پردے میں ہے. فرق کر دیا. اس لیے اللہ نے کہا کرو عبادت ان جیسی، کن جیسی؟ میرے انبیاء رسول جیسی، نور والی عبادت. کیا؟ جب تم نور والی عبادت کرو گے تو تمہارے جسموں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی نور میں تیرے جسم کو دے دوں گا. وہی عبادت ہے. عبادت اللہ کی، نور اللہ کا. مالک اللہ تیرے جسم کو بنا رہا ہے، خود نہیں مالک بن رہا. کہا تجھے دے دوں گا نور، تجھے دے دوں گا. مٹی چھپ جائے گی، نور ظاہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے علم. اللہ کے ان علموں سے، ان اسموں سے، ان بندوں سے، ان محبت سے، اس وفا سے، اس عبادت سے، اس طریقے سے، اس زندگی سے واقف ہو جا جو اللہ چاہتا ہے تجھے زندگی دینا. کہا میں نے دنیا میں تجھے نفس والی زندگی دی ہے اور پردے میں نور رکھا ہے. مرنے کے بعد تجھے میں نور والی زندگی دوں گا.
اور پردے میں مٹی کر دوں گا. پھر تجھے کوئی مٹی والا انسان نہیں کہے گا، نور والا کہے گا. ٹھیک ہے؟ آج تو پردے میں نور ہے، تجھے بشر بھی لوگ کہتے ہیں، اپنے جیسا بھی لوگ کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، جائز ہے کہنا جو انہوں نے دیکھا. ٹھیک ہے؟ اور جو کل دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے؟ نور ہی نور ہے، آپ سراپا ہی نور ہدایت ہے، سراپا نور قرآن ہے، سراپا نور مبین ہے، سراپا نور صراط ہے، اور سراپا نور معراج ہے. وہ سارے سراپا نور معراج سے واقف ہونے والے، ٹھیک ہے، وہی تو میرے نبی ہیں، میرے محبوب ہیں. ان کے قریب ہونے والوں اللہ سے اللہ کا نور مانگا کرو. اللہ کا نور ہی تو اللہ کے نبی کے قریب ہے، اور قرب معرفت رسالت دیدار حق سلامتی شان وحدت اللہ کا قرب دیدار نور ہے. جس نے نور کو دیکھ لیا اس نے اللہ رسول کو دیکھ لیا. اس لیے کہا میں نے انبیاء پہ اپنے نور کی تجلیاں کی. وہ نور کو ہی کہتے تھے ہم اللہ سے ملے ہیں، اللہ ہم سے ہم کلام ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ شان اللہ نے تمہیں عبادت میں دے دی. اگر عبادت تیری نور والی ہو جائے تو تم یقین کرنا میں اللہ سے ملا تھا، اللہ مجھ سے ہم کلام ہوا، اللہ نے مجھ سے باتیں کی، میں نے اللہ سے باتیں کی. اب مجھے کسی کی ضرورت ہے ہمدردی محبت اظہار نہیں چاہیے. اللہ نے مجھ سے محبت کا اور میں نے اللہ سے محبت کا اظہار کر. یہ مقام تجھے نماز کی حالت میں ملتا ہے تو اللہ کتنا قریب ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ سے مانگا کرو، وہ محبت میں تجھے سب کچھ دے دے گا. اگر تمہیں اللہ کے نبی کی محبت مل جائے گی تو جب یہ تجھے مل جائے گی تو اللہ تجھے کیا کیا دے گا؟ کہا میں سب کچھ دے دوں گا، کیونکہ میں نے سب کچھ ہی تو اپنے نبی کی امت پہ فدا کیا ہے، اس کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے؟ نور بھی میں نے نبی کا کس لیے بنایا؟ کہا امت کے لیے. جو مجھے چاہنے والا ہوگا، میرے نور کو ماننے والا ہوگا، میری طاقت کو ماننے والا ہوگا، میری مدد کو ماننے والا ہوگا، وہ میرے نبی کا بھی ماننے والا ہوگا. اگر میرا نبی ان کی مدد کرے گا تو وہ بھی کہیں گے کہ اللہ نے میری مدد کی ہے. یہ مقام محبت حق ہے کہ اللہ نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ نبی بھی اگر کسی کو بخش دے تو اللہ کہتا ہے وہ میری طرف سے، میری طرف سے. یہ میں نے اسے سعادت عطا کی، یہ میں نے اسے مقام عطا فرمایا، یہ میں نے اسے عظمت عطا فرمائی، یہ میں نے اسے بخشش عطا فرمائی، یہ میری عطا ہے. اسی لیے نبی تیری شفاعت کرتا ہے. خود سے شفاعت نہیں کر رہا، اللہ نے اسے عطا کیا کہ میں نے تجھے شفاعت دی ہے، تو جس کی شفاعت کرے گا میں اس پہ مہربان ہوں. اب اللہ کے رسول کی مرضی ہے، نبی کو اللہ نے اجازت دے دی، اب ان کی مرضی ہے وہ کس کی شفاعت کرتے ہیں. اللہ نے انہیں اختیار دے دیا. کیا دے دیا؟ جو کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اختیار نہیں ہے، پڑھو تو صحیح، جہاں جو اختیار اللہ نے دیا ہے نبی کو اسی جہاں میں پڑھنا کہ آخرت میں نبی کے پاس کیا اختیار ہے، محشر میں کیا اختیار ہے، آب کوثر کے پاس نبی کا کیا اختیار ہے، بخشن میں کیا اختیار ہے، اور دنیا میں کیا اختیار ہے. ہر جگہ اختیار لگا رہتا ہے. تجھے وہ دنیا میں آب کوثر نہیں بلائیں گے، یہاں ان کا اختیار نہیں ہے. وقت ہے وہ دن آنے کا، اس دن میں ان کا اختیار ہے، اس سے پہلے نہیں ہے. وہ اپنے اختیار کو اس دن اللہ ان کے ذریعے ظاہر فرما دے گا. تم کو نہیں جی نہیں ادھر ہی اب کوثر آئے کہ تم نے نبی کے فرمانوں کو نہیں پڑھا. جہاں اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، جہاں وہ مالک ہے، وہی ان کی حکومت ہے.
کہا جب تک دنیا میں اچر میں ہر جگہ جہاں وہ ہوں گے تو وہ دیکھ لینا انہی کی چل رہی ہوگی اور ان کی چل رہی ہوگی، اللہ کہے گا یہ میری ہی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ہی بول رہا ہوں. یہ شان عظمت بادشاہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اتنی اللہ اپنے رسول سے محبت فرماتا ہے کہ جہاں آپ موجود ہیں وہاں جو ہو رہا ہے اللہ کہہ رہا میں کرتا ہوں. جہاں سے آپ نے منہ پھیر لیا وہاں سے اللہ کہہ رہا میں نے منہ پھیر لیا. ٹھیک ہے، یہ کتابوں میں پڑھو تو صحیح مقام عظمت رسالت حق. ٹھیک ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ مانگتے تھے. کیوں مانگتے تھے؟ اللہ کا حکم ہے میں دینے والا ہوں، اگر تم لینا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لو، اس کو میں نے تو دیا ہے تمہیں دینے کے لیے. ثابت ہو گیا اللہ نے نبی کو دینے والا بنا کر بھیجا اور ساتھ کہہ دیا میں نے دیا ہے، اس کا اپنا نہیں ہے، میں نے دیا ہے. جب اپنا نام اللہ نے لے لیا تو شرک نہیں رہا، محبت ہی محبت. ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ اپنا نام نہ لیتا کہ میں نے قرآن دیا ایسے دینے کے لیے، کہا اس کا اپنا قرآن، کہا نہیں میں نے دیا. ٹھیک ہے کہ یہ تمہیں بھی وہی چیز دے جو میں نے دیے اور حق حق دے، اس میں کوئی فرق نہ کرے. جیسا میں نے دیا ہے ویسا ہی تمہیں دے، اور جب تم لے لو نبی سے تو تم بھی ویسا ہی دو جیسا محمد نے تمہیں دیا. اب محمد کا دینا تم نے لوگوں کو دینا ہے، اللہ نبی کو دے رہا ہے، اعلان کر دیا. اب کہا جس کو نبی دے وہ بھی دینے والا ہو جائے اسی طرح جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے. فرق نہ کرے، فرق نہ کرے. نہیں میں نہیں اس طرح دوں گا جس طرح نبی نے دیا. ٹھیک ہے، میں ڈنڈی مار کے دوں گا. ٹھیک ہے، کہا اللہ نے کہا میں پسندی وہ طریقہ کرتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے پھر عالم دین نے کہا جو اس طریقے سے ہٹ کے کرتا ہے وہ بدعت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بدعت. اللہ کے نبی کو صرف اور صرف اللہ کا دیا ہوا طریقہ پسند ہے کہ جو نبی نے اللہ سے طریقہ لیا اسی طریقے سے اگر تم دنیا میں دین پھیلا رہے ہو تو اللہ کا نبی خوش ہے. اگر اس سے ہٹ کے طریقے اپناتے ہو تو سمجھو تمہیں نبی کی زندگی کے طریقے معلوم ہوتے. اس لیے کہا پہلے نبی کی زندگی سے واقف ہونا، وہ دینے میں کیسے تھے، وہ ملنے میں کیسے تھے، وہ اخلاق کے کیسے تھے، وہ پاسدار زبان کیسے تھے، وہ نکاح کے کیسے تھے، وہ عبادت کیسے کرتے تھے. ہر طریقہ تمہیں بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اللہ کو محبوب ہے. اور اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننے چاہتے ہو تو محمد کا طریقہ ہی جب اللہ کو محبوب ہے اس طریقے سے جب تو اللہ کو چاہے گا تو تو بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا. کوئی اور طریقہ نہ تھا. اس لیے بدعت کے خلاف عالم دین بول پڑے کہ محبوب تو اللہ کو نبی کے طریقے ہیں اور نبی کے طریقوں سے جو محبت کرتا ہے اللہ بھی اسی سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس سے ہٹ کے طریقے اپنائیں گے تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان طریقوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. وہ تیرے اپنی ایجاد کرتا ہے طریقے، وہ تیری محبت ہے اور تو اپنی محبت کے طریقے لوگوں کو سکھائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طریقے لوگوں کو نہ سکھائے تو دین میں خرابی کرنے والا، دین میں خرابی پیدا کرنے والا. اس لیے کہا دین سے لوگ دور ہوتے جائیں گے. کیوں ہوتے جائیں گے؟ کہ بدعتیں لوگ زیادہ اپنانے لگ جائیں گے. مگر وہ بدعتیں ساری محبت میں ہی ہوں گی. کیا ہوں گی؟ ہوں گی محبت میں، مگر فرق ہوگا. دین محمد کی
کی محبت ہے اور بدعت لوگوں کی محبت ہے، فرق نہیں ہوگا۔ وہ بدعت اپنی اصلاح کے لیے لوگوں نے ایجاد کی ہوگی، اپنی اصلاح کی، وہ فرق کرے گی تم میں، اور دین فرق نہیں کرے گا، تمہیں ایک کرے گا۔ اب بدعتوں کی وجہ سے آ کے فرق آ گیا، ٹھیک ہے، دین کی وجہ سے ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر انسان نبی کو چاہتا ہے، وہ فرق کیسے کرے گا؟ مگر جب چاہت نیچے آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس کو فرق کرنا ہوگا۔ مگر وہاں اعلان کر دو یہ دین نہیں ہے بھائی، یہ ہم اپنے پیر کی محبت میں کر رہے ہیں۔ کس میں کر رہے ہیں؟ اسے دین نہ سمجھو، پھر بدعت سے بچ جاؤ گے۔ اگر اس کو دین سمجھ کے کرو گے پھر بدعت سے نہیں بچو گے۔ اب تمہاری عقل ہے، اسے کیا سمجھ کے کرتے ہو، ذاتی رسم یا دینی حکم؟ اس کو رسموں میں لے لینا تاکہ تم بچے رہو۔ اچھی رسم کو اللہ پسند کرتا ہے، جس میں حرام چیزیں پھر بھی بچ جاؤ گے، مگر اسے رسم لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اسے دین نہیں لکھنا کہ یہ بزرگوں کی رسم تھی۔ اپنی پیر کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرنا، پیر کو خوش کرنے کے لیے، رسول کو نہیں۔ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا جیسا اللہ چاہتا ہے، مگر پیر کو خوش کرنے کے لیے تم نے جو کیا ہے تو پیر تک ہی رکھنا، اسے دین نہ بنا، تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا نہیں ہوگے؟ تو کرنا اجازت ہو گیا، پیر کو خوش کرنا اجازت ہو گیا، مگر پیر کی حد تک کہ وہ دین نہیں ہے۔ جس طرح ماں باپ کو خوش کرنا اجازت ہے، مگر وہ اللہ رسول کو ہم نہیں خوش کرتے۔ استاد کو خوش کرنا اجازت ہے، کافر کو بھی خوش کرنا اجازت ہے۔ تو یہ لوگ پھر خوشیوں میں بھی کرتے ہیں کیا؟ میلاد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، 11ویں 5ویں یہ خوشی میں کر رہے ہیں ہم، ہمیں بھی پتا ہے یہ دین کی طرف سے خوشی نہیں ہے، یہ دین والوں کی طرف سے خوشی ہے۔ اللہ کہتا ہے دین والوں کی خوشی کو بھی میں خوشی سمجھوں گا، دین بھی سمجھوں گا، کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی خوشی میں میں خوش ہو جاتا ہوں، مگر وہ میری خوشی نہیں ہے۔ وہاں واضح کہا وہ بندے کی خوشی کہ میں خوش ہوں، میری خوشی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی میری خوشی چاہتا ہے وہ محمد کو خوش کرنے لگ جائے، مگر میں اس کی خوشی بھی چاہتا ہوں، اگر وہ نہیں مجھے خوش کرتا، خود بھی خوش ہوتا ہے تو میں خوش رہتا ہوں، مگر وہ اصل خوشی سے ناواقف ہے، وہ عارضی خوشی میں مبتلا ہے جو خوشی اسے گمراہ کر دے گی۔ او ہو خوشی گمراہ بھی کر دیتی ہے، وہ دھوکے میں ہے، اس نے عارضی خوشی کو خوشی سمجھ لی، سداری خوشی کی طرف نہیں آیا۔ ارے اللہ نے یہ عارضی خوشی تجھے اس لیے دی تھی کہ اس خوشی کے ذریعے تو سدا والی خوشی کو اپنا لے، یہ پیر اس لیے اللہ نے تجھے دیا تھا، یہ رسمیں پیر کی اس لیے تجھے دی تھی کہ تم ان رسموں سے واقف ہو جاؤ کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ رسمیں اپنائی ہے اس کو اللہ نے کتنا پسند کیا ہوگا، میں اس کی پسند بھی اپنا لوں، جس کی وجہ سے میں نے رسم اپنائی۔ کس کی وجہ سے اپنائی؟ اللہ کے قریب ہونے کی، کہ پیروں کی کو خوش رکھو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ ماں باپ کو خوش رکھو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو میں دیکھوں تو صحیح، ماں باپ کو خوش رکھنے سے، پیر کو خوش رکھنے سے میں اللہ کے کتنے قریب ہوا ہوں، یہ تم دیکھتے ہی نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، تم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنا قریب کر دیا، میرے اندر اپنی محبت کتنی کرتی ہے۔ ماں باپ کی تو میرے اندر محبت ہے، میرے اندر اللہ کی کتنی محبت ہے، میرے اندر اللہ کی کتنی محبت ہے، اس کے رسول کی کتنی محبت ہے۔ تو آواز کرنی کے اندر کتنی محبت تھی، ظاہری تو اپنے ماں کی محبت پہ قربان تھا، اور باطنی اس کا دل کیا تھا۔ اس محبت کو زندہ رکھنا، ہر محبت کے ساتھ
تو ہر محبت تیری تعریف بن جائے گی. ٹھیک ہے. اور جب حضرت اویس کرنی کے دل میں اللہ رسول کی محبت زندہ تھی تو ماں کی محبت اس کی تعریف بن گئی. لوگ ماں کی محبت سے اس کی تعریف کر رہے ہیں مگر اللہ کی محبت سے واقف نہیں ہے. وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے کتنی محبت. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہا کچھ لوگ تعریفوں میں بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بھی بات ہے کہ انسان طریقوں میں بھی گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر کتنے لوگ طریقوں میں گمراہ ہو گئے. یہ اللہ سے پوچھنا کون کون تعریف میں گمراہ ہو گئے. جب وہ اللہ کی تعریف سننا پسند نہ کرے اور اپنی تعریف کرنا پسند کرے سننا, سمجھ لو یہ گمراہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے اہل بیت کی تعریف کرنا اور سننا پسند نہ کرے اور اپنی تعریف سننا اور کرنا پسند کرے تو جان جانا ایسا شخص گمراہ ہو گیا. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اس کا صرف اپنی ذات سے تعلق ہے, اس لیے اپنی تعریف کے پیرے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسلام ایسا ہے ہمارا کہ ہر انسان کو اس کی حقیقت بتاتا ہے, ہر نور والے کو اس کی حقیقت بتاتا ہے, ہر مقام والے کو اس کا مقام دکھاتا ہے. یہ اندھا بہرا گونگا اسلام نہیں ہے. یہ آنکھیں دیتا ہے, یہ سماعت دیتا ہے, یہ زبان دیتا ہے, یہ زندگی دیتا ہے, یہ روشنی دیتا ہے, یہ تقویت دیتا ہے, یہ تصور گمان حق دیتا ہے کہ جیسا سوچو گے ویسا ہو جائے گا. یہ حق اللہ کا ہے, اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے. مگر یہ تمہیں کہتا ہے تو بھی جگہ جیسا سوچے گا میں ویسا کر دوں گا. یہ تمہیں اسلام اتنی بڑی طاقتوں سے نوازتا ہے, اتنی بڑی عظمت سے نوازتا ہے, اتنے بڑے شرف سے نوازتا ہے, اتنے بڑے نور سے نوازتا ہے جو نور ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے مگر روح ہر کسی کے نصیب میں ہے. روح ہر کسی کے نصیب میں ہے. ٹھیک ہے. عمر ہر جگہ کام کر رہا ہے مگر اللہ کا نور ایمان سلامتی ہر جگہ نہیں تمہیں ملے گی مگر روح ہر جگہ ملے گی. بہت سے لوگ تمہارے روحانی پیر ہوتے ہیں, ایمانی پیر اور روحانی پیر. روحانی پیر ہر کوئی بن سکتا ہے, ایمانی پیر وہی بن سکتا ہے جو محمد کے نور والا ہوتا. ٹھیک ہے. کہ روح تمہیں دی کس لیے تھی؟ روح کا مقصد کیا ہے؟ تیرے جسم میں رہنے کا, تیرے جسم کو آباد کرنے کا, تیرے جسم کو حرارت دینے کا, تیرے جسم کی زندگی کو اور تیرے جسم کی روشنی کو اور تیرے جسم کی تقویت کو زندہ رکھنے کا. روح کا مقصد کیا تھا؟ نور کو حاصل کرنا, نور کو, اللہ رسول کے ایمان کے نور کو حاصل کرنا. جب تیری روح اس سے واقف ہوگی تو تیری روح بھی نور سلامتی کے دیدار والی ہو جائے. تو نے اپنی روح کے مقصد کو جب جانا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے روح کیوں دی تھی, تاکہ تو اسے نور سے تقویت دے. ایک کی پرورش یعنی کہ نفس کی پرورش تو زمین سے کرے اور روح کی پرورش تو اللہ کے نور سے کرے. تو جب دونوں پرورشوں کا تجھے علم ہوگا کہ ایک کی پرورش جسم کی یعنی کہ مٹی سے ہے اور ایک کی پرورش اللہ کے نور سے ہے, اللہ کے نور والی پرورش اللہ کے قرب کے لائق ہے اور مٹی والی پرورش کیا ہے؟ فنا کے لائق ہے, مٹ جانے کے لائق ہے, مٹی کے لائق ہے. وہ اللہ کے قرب والی نہیں. جب تک تیری روح نور لے کے قرب والی ہوگی تو مٹی بھی قرب والی ہو جائے گی. پھر مٹی کو بھی لوگ تیری کو سلام کریں گے, یعنی کہ تیری مٹی پہ بھی سلامتی بھیجیں گے. یہ سلامتی بھیجنا پناہ ہے اللہ کی. اللہ پھر تیرے جسم کو اپنی پناہ میں لے کر زندہ رکھے گا. اس لیے کہتا ہے قبروں پہ جا کے سلام کرا کرو تاکہ اللہ ان کے جسموں کو سلام کرے. ٹھیک ہے.
جب انسان کو پتہ چل جائے گا قبر میں بھی اللہ تعالیٰ جسم کو سلامتی دیتا ہے، اسی لیے تو کہا ان کے جسموں کو ان کی قبروں پہ باہر جا کے ان پہ سلام کیا کرو، میں تمہیں بھی سلامتی دوں گا انہیں بھی سلامتی دوں گا۔ پھر تو مردہ نہیں کہے گا، کہا سلامتی والے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اب دینی ہے، دنیا میں بھی سلامتی اللہ دے رہا تھا، قبر میں بھی سلامتی اللہ دے گا۔ دنیا میں بھی ہم کسی کو سلامتی نہیں دے سکتے، قبر میں ہم نہیں دے سکتے، اللہ ہمارا دیتا ہے۔ وہ جیسی زندگی چاہتا ہے، اگر بندہ اللہ کی چاہت والا ہو جائے تو اسے وہی زندگی دیتا ہے جس زندگی کو وہ چاہتا ہے۔ کہا اللہ کون سی زندگی چاہتا ہے؟ کہا نور والی زندگی۔ نفس والی زندگی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جس زندگی کو اللہ نے ایمان ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے، کون سی زندگی کو ایمان دیا؟ کہا جس کے دلوں کو میں نے نور سے زندہ کر دیا اس کی زندگی ایمان والی۔ روح تو میں نے کافر کو بھی دی ہے مگر وہ ایمان سلامتی ہے، شان نور والی زندگی نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے وہ مرے ہوئے